السلام علیکم۔ میڈیسن کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فارماسسٹ امین شاہ۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے پلیٹال ٹیبلٹ کے بارے میں، جس کا جنرک نیم ہے سیلوسٹازول۔ پلیٹال ٹیبلٹ یعنی سیلوسٹازول کیا ہے؟ یہ کن کن بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتی ہے؟ یہ کس طرح اپنا اثر دکھاتی ہے؟ اس کے فائدے کون کون سے ہیں؟ نقصانات کون کون سے ہیں؟ یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آسان الفاظ میں سمجھائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل میڈیسن کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میڈیسنز کے بارے میں، مختلف بیماریوں کے بارے میں ہمارے مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ ویورز، پلیٹال ٹیبلٹ یعنی سیلوسٹازول ایسے مریض جو تھوڑی دور تک چلنے کے بعد تک جائے، درد ہونے لگے اور آرام کرنے پر درد دور ہو جائے، لیکن جب دوبارہ چلے تو درد دوبارہ شروع ہو جائے۔ یہ حالت ٹانگوں میں خون کی درست سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس دوا کو اس مرضیاتی حالت میں استعمال کرایا جاتا ہے۔ یہ دوا اپنے عمل سے ٹانگوں کی باریک نالیوں کو ڈھیلا کر کے پھیلا دیتی ہے۔ ان کے پھیل جانے سے ان کو خون اور آکسیجن کی سپلائی بڑھ جاتی ہے اور اس طرح سے درد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ویورز، اس دوا کے بد اثرات سے سر درد ہو سکتا ہے، چکر آ سکتے ہیں، اس دوا کے استعمال سے متلی ہو سکتی ہے، کے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دوا بد اثرات کے طور پر نظام ہضم کو متاثر کر سکتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ سکتی ہے اور ٹریکی کارڈیا ہو سکتا ہے۔ ویورز، پلیٹال ٹیبلٹ یعنی سیلوسٹازول کو سیمیٹیڈین، ایریترومائسین، کیٹوکونازول، لینسوپرازول، اینٹی پلیٹلیٹس اور کلوپیڈوگریل ادویات کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی مریض گردوں کی شدید خرابی میں مبتلا ہو تو اس دوا کا استعمال نہ کرے۔ جگر کی شدید خرابی کی صورت میں بھی اس دوا کو استعمال نہ کرے۔ دل کے وینٹریکل کی خرابی کی صورت میں بھی اس دوا سے دور رہے۔ دوران حمل اور زمانہ رضاعت میں اس دوا کا استعمال منع ہے۔ اگر دوران استعمال مریض کو بلیڈنگ ہو تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ اس کے علاوہ اسے ذیابیطس یعنی شوگر کی بیماری میں بھی احتیاط سے استعمال کریں۔